بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 تا 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الذین، وہ لوگ کہ ہم نے ان مکناہم، ان کو ٹھکانہ دیا، فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرو نیکی کا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور روکو برائی سے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کا انجام ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ، تو تحقیق تکذیب کی، فَقَدْ كَذَّبَتْ، تو تحقیق تکذیب کی، قبلہم، ان سے پہلوں نے، قوم نوح، قوم نوح کے، وعاد، اور قوم نوح، قوم نوح نے، وعاد، اور قوم عاد نے، وثمود، اور قوم ثمود نے، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے، وقوم لوط، اور قوم لوط نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ، اور جھٹلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، فَأَمْلَيْتُ، پس میں نے مہلت دی، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے
ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرِ، پس کیسا ہوا انکار کرنا۔ کل کے سبق میں پہلی وہ آیت کہ جس میں اللہ جل جلالہ نے جہاد کی اجازت عطا فرمائی، اس کا بیان ہوا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت ملی تو کافروں نے، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دینا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اللہ کی طرف سے حکم یہی رہا مکی زندگی میں، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو۔ 13 سال تکلیفیں اٹھاتے ہوئے گزر گئے، یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، تو 311 میل دور مدینہ ہے مکہ سے آپ مدینہ چلے گئے، لیکن کافروں سے پھر بھی رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا اب یہ مدینہ چلے گئے، وہاں ان کی ہم نے ان کو بڑی تکلیفیں دی، بڑی پریشانیاں دی اور بڑے زخم پہنچائے، اب یہ مدینہ چلے گئے، وہاں یہ اپنی افرادی قوت کو مضبوط کر لیں گے اور مالی پوزیشن سنبھال لیں گے، تو یہ یوں چپ بیٹھے نہیں رہیں گے، جتنی ہم نے ان کو تکلیفیں دی ہیں یہ ہم سے لڑنے آئیں گے۔ تو انہوں نے مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہ دیا اور حسد اور کینہ کی آگ میں جھلستے رہے، یہاں تک کہ مدینہ میں بیت المال کے مدینہ کے اطراف میں کچھ اونٹ چر رہے تھے، تو ایک کافر بدبخت ارز نامی، اس نے ان اونٹوں کے راعی کو، محافظ کو شہید کر ڈالا اور اونٹوں کو لے گیا، اور دوسری طرف یہودیوں اور مشرکوں کے آپس میں یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہونے لگی۔ یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ جس طرح یہ تمہارے دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن ہیں، تم مکہ سے نکلو ان سے لڑنے کے لیے، ہم مدینہ میں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اسباب بنے۔ اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر تھا، تو غزوہ بدر یہ پیش آیا۔ اب غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں کی تعداد اور کافروں کی 1000 تعداد، مسلمانوں کے پاس 6 زرے اور 6 تلواریں، اور کافروں کے پاس 1000 تلواریں، 1000 زرے، 1000 افراد، مسلمانوں کے پاس صرف 313 افراد۔ اب یہ غزوہ بدر پیش آیا تو اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ اتری۔ تفصیلی بات میں کل مزید بیان کر چکا تھا
تو اللہ پاک نے ان کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو غزوہ بدر میں جہنم رسید فرمایا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ غزوہ بدر میں مارے گئے، 70 گرفتار، 70 قتل کیے گئے، باقی جو ہے بھاگ کے۔ تو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی، فتح نصیب فرمائی مسلمانوں۔ تو اللہ کی مدد اور نصرت اہل حق کے ساتھ ہر زمانے میں رہے۔ تو میرے اللہ ان آیات کریمہ میں بیان فرما رہے آج کے سبق میں، کل کا سبق یہ کیوں ان مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، کہ ان کا کام صرف یہ تھا کہ اللہ کے سوا یہ کوئی معبود نہیں، الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ بس ایک سینکڑوں دیوتاؤں، لات، منات، عزا، حبل وغیرہ 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک رب کی ربوبیت کی یہ دعوت دینے والا شخص ہمارے روٹی پانی کے بند کرنے کے در پر ہے، لہذا اسی کے راستے کو بند کیا جائے۔ تو اس طرح ان کافروں نے تکلیفیں پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے بے دردی سے ساتھی حضرت خبیب، حضرت خباب، حضرت حارث بن حالہ، حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جیسے جلیل و قدر صحابہ کو بے دردی سے ان لوگوں نے شہید کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر قرآن کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے جہاد سے متعلقہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال فی سبیل اللہ کی اجازت دی گئی، اور اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جن سے لڑائی کی جاتی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ اپنی مدد پر البتہ قادر ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو نکالا گیا کہ گھروں سے ناحق طور پر، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، کہ ہمارا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ بات کافروں کو ہضم نہ ہو، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہوتا ٹالنا اللہ کا لوگوں کو بعض کے ذریعے، لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ، صوامی صومعہ کہتے ہیں خانقاہ کو، خانقاہ۔ تو عیسائی مذہب میں جو اہل حق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، انہوں کو شہروں میں، آبادیوں میں عبادت کرنا مشکل کر دیا۔ تو وہ اہل حق جنگلات میں نکل گئے، انہوں نے جھونپڑیاں بنا لی اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے لگے، تو وہ خانقاہیں بنا لی، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ تو خانقاہ کو عربی میں صومعہ کہتے ہیں، صومعہ، اور بیعو کہتے ہیں گرجا گھر، بیعو گرجا گھر، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ مذاہب سچے مذہب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آتی وقت اب دین حق دین اسلام ہی ہے، اسی میں نجات۔ تو فرمایا وَمَسَاجِدُ، اور مسجد، يُذْكَرُ فِيهَا، ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کا نام بہت زیادہ، ان کو گرا دیے جاتے اگر جہاد فی سبیل اللہ کا حکم نہ ہوتا، تو یہ چیز جگہ عبادت گاہ یہ گرا دی جاتی۔ تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مسجدیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، کتنے مدرسے ہیں ان کو جو ہے ان مدارس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے کام آج کے دور میں بھی ہو رہے ہیں۔ تو اسلام کے دشمن یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، اب رشیا کے اندر ایک ہی وقت کے اندر کچھ زمانہ پہلے 50,000 مساجد کو گرا کر وہاں پر شراب خانے کے اڈے بنا دیے۔ تو دشمنان اسلام ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کو، اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہے۔
لگے رہتے ہیں۔ تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا یہ عبادت گاہیں تو اس لیے بنی کہ ان میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے، لیکن لوگوں نے اللہ کے گھروں کو اللہ کی عبادت بندے تو اللہ کے لیے مخصوص کی گئی جگہ جہاں پر عبادت کی جا سکے ان کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی شہید کر دیتے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ضرور یہ اللہ کے دین کی مدد کرتے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ تو اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جو اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ کیوں؟ ان اللہ لقوی عزیز، کیونکہ میرا رب وہ قوت والا ہے، وہ غالب ہے۔ پھر فرمایا الذین مکناہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے ٹھکانہ دیا فی الارض، زمین۔ کیا مطلب؟ کہ حکومتیں دی، اقتدار دیا، منصبوں سے نوازا، اقتدار دیا، حکومت دی۔ تو وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اپنی زمین میں قدرت دی، حکومت دی، اقتدار دیا، وہ اپنے فیصلوں سے جو چاہے وہ کرا سکتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگ کا اللہ کا یہ حکم ہے اقاموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، اور برائی سے روکے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ صاحب اقتدار لوگوں میں کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ صاحب اقتدار لوگوں میں باتوں کا نمبر تو بعد میں، باتوں کا نمبر تو بعد میں ہے، رعایا کا نمبر تو بعد میں ہے۔ صاحب اقتدار لوگوں میں کتنے ایسے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ صاحب اقتدار لوگوں میں کتنے ایسے ہیں جو زکات باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں؟ صاحب اقتدار لوگوں میں کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں؟ صاحب اقتدار لوگوں میں کتنے ایسے ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں؟ یہاں تو شراب خانوں کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، یہاں تو بے حیائی کے اڈوں کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، یہاں تو جو ہے سینما گھروں کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، اجازت نامے جاری کیے جاتے ہیں۔ تو کہاں ہیں وہ نیک لوگ کہ جن کو اللہ اقتدار عطا فرمائے تو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے؟ تو اللہ کا نظام جو مساجد میں، مدارس میں اور خانقاہوں مراکز اسلامیہ میں نافذ ہے اور چل رہا ہے، یہاں تو وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تو وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کہاں ہے وہ صاحب اقتدار؟ تو اللہ نے تو اقتدار اس لیے دیا کہ تاکہ تم خود بھی نماز پڑھو اور پر اور ذوق طریقے سے نماز کا اہتمام کراؤ۔ دکانیں، مارکیٹیں آپ کی بند رہتی، قانونی حیثیت ملنی چاہیے۔ جب اذان ہو جائے تو مارکیٹیں بند ہو، دکانیں بند ہو، جو ہے سارے کام رک جائے اور اللہ کے بلاوے پر سارے لوگ لبیک کہہ کر مساجد میں آئے اور اللہ کا حکم ادا کرے۔ اور یہ صاحب اقتدار لوگوں کے ذمے ہے کہ خود بھی زکات کا اہتمام کرے، جن پر زکات جو ہے مقرر ہے، صاحب نصاب ہے، اور ان لوگوں کو سے بھی زکات ادا کرائیں کہ جن پر زکات جو ہے فرض ہو چکی، قانونی حیثیت ملنی چاہیے۔ تو دیکھا نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، قائم ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو جنہوں نے زکات کا انکار کر دیا، آپ نے لشکر روانہ کر دیا ان کے خلاف قتال کرنے کے لیے، لشکر روانہ کر دیا ان کے خلاف قتال کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکات ادا نہیں کرتے؟ قانونی حیثیت ہونی چاہیے کہ جو لوگ زکات ادا نہ کرے ان لوگوں سے جو ہے ان کو سزا دی جائے، ان کو زکات ادا کرنے کا حکم دیا جائے، قانونی حیثیت ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ فرمائے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کے دین کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، حدیث کی دعوت دے،
اسلام کی دعوت دے، تو یہ کن کا کام؟ سب سے پہلے یہ کام صاحب اقتدار لوگوں کا ہے کہ اللہ نے زمین میں اقتدار اس لیے دیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، تو کیا صاحب اقتدار لوگ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر رہے ہیں؟ اور اللہ نے تو اس لیے، میرا رب نے اس لیے اقتدار، اگر نہیں کر رہے تو ہم میں سے ایک صاحب اقتدار چھوٹے منصب سے لے کر اوپر کی سطح تک جتنے لوگ بھی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں، سب اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن جواب دیں، چاہے ان کے پاس ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کی کرسی پر وہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ ایک شہر کے منصب، ایک شہر، ایک علاقے کے اقتدار کے منصب پر بیٹھے، چاہے وہ ایک صوبے کے منصب پر بیٹھے، چاہے وہ ایک ضلع کے منصب پر بیٹھے، چاہے وہ پورے ملک کے ایک منصب پر، ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، تو نیچے سے لے کر اوپر تک ہر صاحب اقتدار سے کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے کہ اقتدار کو ملا اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرو۔ اب نافذ کرنا تو دور کی بات کہ تو اپنی ہی زندگی میں سوائے چند لوگوں کے اپنی ہی زندگی میں دین نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، انہیں کیا معلوم کہ نماز کے فرائض کتنے، غسل میں فرائض کتنے، وضو میں فرائض کتنے، وضو کا طریقہ کتنا، اور ان کی تو دور کی بات عام لوگوں کو بھی نہیں معلوم۔ جو ضروری تھی چیزیں وہ لوگ سیکھتے نہیں، جو نا ضروری تھی چیزیں ان کے پیچھے لوگ صبح سے لے کر رات تک ہم لوگ پڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ پیٹ کیسے بھرے گا، روٹی کیسے کماؤں گا، اچھے کپڑے کیسے پہنوں گا، اچھی شاپنگیں کیسے کروں گا، اچھے گھر کیسے بناؤں گا۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کا ایک حصہ جو ہے ان چیزوں کے ریسرچ میں، ان چیزوں کے علم میں گزر جاتا ہے کہ میں اچھے کپڑے کیسے پہن سکوں، میں اچھے منصب پر کیسے بیٹھ سکوں، میں اچھے جوتے کیسے خرید سکوں، میں اچھے محلات، مکانات، زمین جائیداد پراپرٹیاں کیسے بنا سکوں۔ اچھا، اس کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے عام طور پر لوگوں کی دوڑیں اس لیے ہیں، میں مجموعی حیثیت سے نہیں کہتا، عام لوگوں کی دوڑیں اس لیے ہے کہ میں کوئی افسر بن جاؤں، میں کوئی بڑا چودھری بن جاؤں، میں مال کمانا اور جو ہے بزنس مین بن جاؤں، مجھے مال کمانے کے طریقے آ جائیں، مجھے روٹی کمانے کے طریقے آ جائیں، تو یہ دنیاوی سطح پر ساری آدھی زندگی تو اس چیز میں کھپ جاتی ہے۔ جب وقت آتا ہے ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے بعد کہ میں اب مال کماؤں، اب میں زمینیں بناؤں، اب میں محلات بناؤں، تو اس وقت بڑھاپے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں پھر موت آ جاتی ہے، ان چیزوں سے وہ موت جدا کر دیتی ہے۔ تو کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ ضرورت کے طور پر جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ ضرور حاصل کریں، لیکن ان کو مقصد نہ بنائیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ مقصد کیا ہے؟ آخرت۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا حکم کا نفاذ۔ مقصد کیا ہے؟ نبی کی اتباع، شریعت کے تقاضوں پر عمل اور دین کے تقاضوں کے مطابق پوری زندگی گزار دینا، تو یہ ہے اصل مقصد۔ اب زندگی میں دین یوں ہی تو نہیں آئے گا، نماز سیکھنی پڑے گی، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے پڑیں گے، روزے کے مسائل سیکھنے پڑیں گے، حج کے مسائل سیکھنے پڑیں گے، معاشرتی زندگی کے مسائل احکامات سیکھنے پڑیں گے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور شریعت کے مطابق کمائی کے مسائل اور جو ہے احکامات سیکھنے پڑیں گے کہ تجارت کیسے کرنی ہے۔ یہ سارا میرے نبی اپنی زندگی میں بتلا کر چلے گے، کر عملی طور پر دکھلا کر چلے گے، تجارت کیوں کیسے کرنی چاہیے، مال کس طرح کمانا چاہیے، اور جو ہے روزگار کے راستے پر کس طرح چلنا چاہیے، یہ میرے نبی نے سارا اپنی زندگی میں بتایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے دیکھا تجارتیں بھی کی، سفر بھی ہوئے، جہاد بھی کیا، مساجد کو بھی آباد کیا، اور دین کے مسائل بھی بتلائے، صحابہ کو واضح نصیحتیں بھی فرمائی، سفر بھی کیے، گھریلو زندگی میں بھی آپ نے دین نافذ کیا، اور بیرونی زندگی میں بھی میرے نبی نے دین نافذ کیا۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبق، ایک درس، ایک سیرت، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کر گئے کہ اے میرے امت کے لوگوں، مردوں عورتیں، تم اس طرح زندگی گزارو۔
تو دین پر عمل تبھی کریں گے جب ہمیں وہ دین آئے گا۔ تو صاحب اقتدار لوگ سب سے پہلے اپنا وقت مدارس میں لگائیں، مساجد میں لگائیں، اسلامی یونیورسٹیوں میں لگائیں، جہاں پر علماء جو علماء صحیح معنی میں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان سے سیکھیں دین، ان سے سیکھے دین۔ اور ظاہر ہے جو جس شعبے کا شخص ہوگا اسی شعبے کے شخص اس سے متعلقہ علم آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ قرآن کا علم، حدیث کا علم آپ جب دیکھیں گے تو سب سے زیادہ آپ کو مدارس میں، مساجد میں، ان جگہوں پر نظر آئے گا۔ علماء کی صحبتوں میں، ان کے جوتوں میں بیٹھنا پڑے گا، تب آئے گا۔ اس وقت تک اس کو جب تک اپنے آپ کو خاک میں نہیں ملائیں گے دین کا علم حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنا آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ 20 سال ایک عالم دین کو ایک مدرسے میں گزر جاتے ہیں، تب جا کر وہ علم کا ایک حصہ حاصل کر پاتا ہے، تب جا کے وہ عالم دین کہلاتا ہے۔ 20 سال گزر جاتے ہیں، لیکن یہ سارا زمانہ اس کا عبادت میں گزرا، ایسا عبادت میں کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، فرشتے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے جو بچھا رہے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں کہلاتے ہیں، ساری زندگی عبادت میں۔ پھر جب دین سیکھ لیا 20 سال 22 سال کی عمر تک کھپا کر، تو اب جب دین کا علم دوسروں تک پہنچا رہے، دین کے تقاضوں پر عمل بھی کر رہے اور اوروں کو پہنچا بھی رہے، تو اب یہ سارا زمانہ اس کے عبادت میں، تو اب اسی حالت میں موت آ جائے، خوش نصیب ہے یہ لوگ، خوش نصیب ہیں لوگ کہ اسی حالت کی موت آ جائے۔ تو میرے رب نے فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میں نے ان لوگوں کو اقتدار دے دیا تو یہ لوگ اقام اعلیٰ نماز قائم کرتے، وآتوا الزکات زکات ادا کرتے، وامروا بالمعروف نیکی کا حکم کرتے، ونہوا عن المنکر اور برائی سے روکتے، وللہ عاقبۃ الامور اللہ کے لیے تمام کاموں کا انجام پائے۔ جو بھی تم اچھائی کرو گے اللہ کا آپ کا بدلہ پالو، جو بھی برائی کرو گے یاد رکھو اس برائی کو تم کل قیامت کے دن دیکھ لو گے۔ فرمایا میرے رب نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا بھر بھی نیکی کی ہوگی اسے وہ بھی اس کا بھی اجر ثواب دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا بھر بھی برائی کی ہوگی تو اس برائی کا نتیجہ بھی تم کل قیامت کے دن اپنے اعمال میں دیکھ لو گے۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ مجنون ہیں، الیاذ باللہ یہ باتیں آپ سے کہتے ہیں، تو اے میرے پیغمبر فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا نبیوں کو۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، آپ کی تکذیب کی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم عاد نے جو ہے تکذیب کی، وثمود قوم سمود نے تکذیب کی، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوموں نے ان پیغمبروں کی، ان جلیل القدر اللہ کے نبیوں کی، ان کی قوموں نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ ہزار برس کی تبلیغیں رہی، 100 سال کی تبلیغیں رہی، کئی سو سال کی دین کی دعوت رہی، ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا۔ اور فرعون نے، حامان نے، شداد نے، قارون نے ان نبیوں کی تکذیب کی، ان کو جو ہے ان کی بے احترامی کی اور ان کو ستایا، کو دکھ دی، ان کو تکلیفیں دی۔ تو اے میرے پیغمبر اگر آپ کی تکذیب کر رہی ہے آپ کی قوم، تو آپ سے پہلے نبیوں کی بھی تکذیب کی جاتی رہی، ان کو بھی ستایا جاتا رہا، ان کو بھی جھٹلایا جاتا رہا۔ اصحاب مدین اور مدین والوں، حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، ان کی قوم نے آپ کو ستایا، تکلیفیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، مقابل فرعون تھا، اور فرعون اپنا آپ کو خدا کہا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی اور فرعون کو ایک زمانہ تک دعوت دیتے رہے، لیکن پھر بھی بات نہ آیا۔ تو اے میرے پیغمبر آپ سے پہلے نبیوں کی تکذیبیں ہوتی رہی ہے، تو آپ پریشان نہ ہو،
آپ غمگین نہ ہو، آپ غم نہ کرے، ان قریب اللہ پاک آپ کو راضی کر دے گا، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یہ دکھ ان قریب آج ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے مہلت دی کافروں کو جنہوں نے نبیوں کو ستایا تھا، نبیوں کی تکذیبیں کی تھی، نبیوں کو جھٹلایا تھا، لیکن ایک زمانہ تک وہ مہلتیں رہی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ دیکھا نہیں تیز و تند ہوا کے ذریعے کس طرح قوم عاد آپس میں بھیڑ گئی، دیکھا نہیں کس طرح چیخ کے ذریعے قوم سمود ہلاک ہو گئی، دیکھا نہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ آگ برستی ہے اور طوفان آتا ہے، آسمان سے ہلاک ہو جاتی ہے قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 4-5 عذاب پتھر برسے، چیخ آئی اور جو ہے زمین کو آسمان کو اٹھا کر پلٹ دیا، اور اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے، دنیا میں ہی اللہ نے ان کو پکڑ لیا، کسی کو بندر اور خنزیر بنا دیا، چہروں کو مسخ کر دیا۔ کئی مکان حکیم کیسا ہوا میرا انکار کر، فرمایا جس نے بھی میرا انکار کیا، میرے نبیوں کو ستایا، وہ اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکے۔ اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا دنیا کے اندر، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کے دین کو نافذ کریں، اور دین دنیا میں زمین پر اقتدار، صاحب اقتدار لوگوں کو اس لیے عطا فرمایا تاکہ اللہ کے دین کے تقاضوں کے مطابق خود بھی عمل کرے اور اپنے ماتحتوں سے بھی کرائے۔ اس لیے ہر اقتدار کے منصب پر ہر وہ شخص ہے جس کے ماتحت لوگ ہیں، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، وہ امیر ہے، اپنے گھرانے انہیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کے اندر خود اپنے زندگی میں بھی دین کو لے کر آئے، اپنے ماتحتوں پر بھی دین کو نافذ کرے۔ اس سے اوپر آپ جائیں مرحلہ وار، یہاں تک کہ حکومتوں کے منصبوں پر نافذ ہونے والے لوگ، ان سب کے ماتحت جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جتنی بھی رعایا آتی ہے، ان سب کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ۔ کل قیامت کے دن ہر نگران سے میرا رب پوچھے گا، ہر امیر سے میرا رب پوچھے گا، چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایک علاقے کے اقتدار کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایک صوبے ایک ضلع کے اقتدار کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایک ملک کے اقتدار کی صورت میں ہو، ہر ایک سے جو جس کے اللہ نے اقتدار دیا، جس کو اللہ نے منصب دیا، اور اس کے ماتحت کا بہت سارے لوگ آتے ہیں، اللہ ہر ایک سے پوچھے گا تو بتا تجھے میں نے اقتدار دیا، تجھے میرے دین کو پر کس طرح نافذ کیا، ان کے زندگیوں میں میرے دین کو کس طرح نافذ کیا۔ تو قیامت کے دن میرا رب یہ سوال کرے گا اور ساری انسانیت اللہ کے دربار میں جواب دے ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، قرآن کریم کی آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب